السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ اچھا جی، کل والی ایپیسوڈ سے میں نے کہا تھا کہ ٹویسٹ سٹارٹ ہو جائیں گے، اور سب سے بڑا ٹویسٹ آپ لوگوں کو کل والی ایپیسوڈ میں ملے گا، ٹھیک ہے؟ سو آج وہ دن ہے، ٹرسٹ می اس کا آپ لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن کافی ریڈرز نے بہت پہلے سے اندازہ لگا لیا تھا، اور مجھے بے حد خوشی ہوئی کیونکہ اندازے بالکل درست ہوتے ہیں۔ یہ محبت ہوتی ہے آپ لوگوں کی کہانی سے، اور ایک رائٹر کو یہی چاہیے ہوتا ہے کہ اس کے پڑھنے والے اس کی کہانی سے محبت کریں۔ سو لو یو آل، اینڈ بہت بڑے والا تھینکس آپ لوگوں کی محبت کے لیے۔ ٹارگیٹ پورا کر لیا کریں۔ کل سیریسلی مجھے بہت غصہ آیا تھا کہ آپ لوگ ٹارگیٹ پورا نہیں کر رہے ہیں، ٹارگیٹ کے اوپر بالکل بھی فوکس نہیں ہے۔ پھر وہی رائٹرز ٹھیک ہیں جو ٹارگیٹ پورا نہیں ہوتا تو قسط نہیں دیتی ہیں۔ میں کبھی کبھی غصہ کرتی ہوں، سیریسلی مجھے آ جاتا ہے غصہ کہ یہ کیا ہے، اتنے دن سے ایسی ہی کہانی چل رہی ہے، اپنے ٹائم پہ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ مل رہی ہے۔ میرا ہفتہ اتنا بزی گزرا تھا، اس کے باوجود میں نے ٹائم مینیج کر کے جہاں تک ہو سکا ہے آپ لوگوں کو قسط دی ہے۔ وہ اس کے بغیر قسط دینی پڑی ہے تو میں نے وہ بھی دی ہے، ٹھیک ہے؟ بٹ پھر بھی ٹارگیٹ اتنا سلو، اتنا اور اتنا بڑا ٹارگیٹ ہوتا بھی نہیں ہے، بہت چھوٹا سا ٹارگیٹ ہوتا ہے، تو پلیز پورا کر لیا کریں، اوکے؟ اوکے، سٹارٹ کرتے ہیں آج والی ایپیسوڈ۔ کمرے میں جان لیوا خاموشی دونوں کے بیچ رقص کرنے لگی تھی۔ وہ بول کر پتھرا سی گئی تھی تو وہ سن کر ساخت ہو گئے تھے۔ برسوں سے یہ خاموشی کا رشتہ چل رہا تھا، آج یہ خاموشی شدت اختیار کر گئی تھی۔ ڈاکٹر برہان نے بے ساختہ کندھے ڈھیلے چھوڑے، جیسے ایک فقیر اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہو، جیسے ایک بے بس انسان اپنی بے بسی کی انتہا پر پہنچ چکا ہو، جیسے کوئی اپنی آخری سانسوں پر ہو اور زندگی کی بھیک مانگ رہا ہو۔ آج وہ کیا نہیں تھے، آج تو وہ زندہ بھی نہیں تھے۔ ایک بار پھر سے ان کی آواز میں تڑپ تھی، التجا تھی، اتنی کہ وہ نہ کہتی تو شاید وہ اگلی سانس بھی نہ لے پاتے۔ زرتشم نے ان کے چہرے کو بغور دیکھا، اسے افسوس ہوا، اسے نہیں کھولنی چاہیے تھی اپنی زبان۔ اس نے ایک زندہ شخص کو آج گویا مار دیا تھا۔ پلیز، اسے ترس کھانا چاہیے تھا اس فقیر پر۔ اس وقت وہ ترس کے قابل تھا۔ یہ وہی برہان تھے، سنجیدہ، خاموش اور صرف مسکراتے رہنے والے۔ اس وقت ان کے ماتھے پر بکھرے بال اور نڈھال سا وجود دل کو تڑپا کر رکھ گیا تھا۔ وہ کیوں خاموش نہیں رہی؟ زرتشم کے دل نے شدت سے مرنے کی دعا کی۔ اس کی آنکھوں سے ابل ابل کر آنسو بہنے لگے، لب بے ساختہ پھڑ پھڑائے، کچھ الفاظ ان پر مچلنے لگے تھے۔ اچھا، میں ٹرائی کرتی ہوں اس سینٹنس کو اپنی وائس میں بولنے کی۔ چنتا کو ینگ بلم سلسائی، یا میری ادھوری محبت، اس ملک کی خاص ملے زبان کا
وہ جملہ جو خود میں ایک پورا جہاں آباد کیے ہوئے تھا، وہ اپنی کانپتی ہوئی دھیمی آواز میں بولتی انہیں دیکھنے لگی۔ ان کی آنکھوں سے مزید تیزی سے گرم سیال بہنے لگا۔ پھر ایک التجا، چھنتا کوئنگ بلم سلسائی، اس کے لبوں سے ٹوٹ کر نکلتے الفاظ سن کر وہ آنکھیں ضبط سے میچ گئے۔ پھر سے چھنتا کوئنگ بلم سلسائی، وہ ٹرانس کی سی کیفیت میں بولتی چلی گئی، ایک نہیں کئی بار یہی الفاظ، کسی دیوانی کی طرح، کسی محبت میں پور ڈوبی ہوئی لڑکی کی طرح۔ پھر سے یہ الفاظ کسی سحر کی طرح ڈاکٹر برہان پر اپنا جادو کرتے انہیں بے جان سے کرتے چلے گئے۔ برسوں پرانا وقت اور وہ ایک آواز، چنتا کوئنگ بلم سلسائی، آج یہ آواز اس آواز جیسی لگ رہی تھی، بالکل ویسی جس کے سہارے وہ زندہ تھے۔ پھر سے دونوں جانب لبوں پر ایک ہی جملہ، جیسے دونوں کو دھیرے دھیرے زندہ کرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح پھر سے بولتے چلے جا رہے تھے۔ ان کی سماعتوں میں وہ آواز اور یہ آواز ایک ساتھ گونجنے لگی تھی۔ زرتشم بے آواز رونے لگی تھی۔ ان کے حال پر اسے رونا آ رہا تھا۔ وہ وہیں سر جھکائے اس قرب بھرے احساس سے پگھلتے چلے گئے۔ وجود بے جان سا ہو گیا تھا۔ وہ بیڈ سے بے اختیار فرش پر آتے سیدھا سجدے میں چلے گئے۔ ان کو یوں دیکھ کسی نے جیسے زرتشم کی روح کھینچ لی تھی۔ وہ تڑپ کر ان کو دیکھنے لگی۔ ان کے وجود پر ایک لرزہ سا طاری ہو گیا تھا۔ وہ تڑپ کر بے اختیار سیدھی ہو بیٹھی اور سرخ متورم آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ آنکھوں سے سیلابی ریلا بہنے لگا تھا۔ برہان، اس کے لبوں نے بے حد کمزور سا ان کا نام پکارا، جس پر وہ کس تڑپ سے سر نفی میں ہلاتے قرب اور اذیتوں کی انتہا کو پہنچ گئے تھے۔ الحمدللہ، اس نے بخوبی ان کے منہ سے یہ لفظ سنا، لیکن وہ تڑپ اٹھی، وہ مر گئی۔ زرتشم دوشیروال کے لیے آج یہ لفظ موت بن گیا تھا، جو اسے اذیتوں بھری زندگی سے نکال کر جنت کی دنیا میں لے جائے۔ ایسی موت وہ چیخ نہیں سکتے تھے، لیکن چیخنا چاہتے تھے تاکہ ان کے اندر اٹھتا وبال تھم سکے، جو اس وقت ان کی سانسیں روک رہا تھا۔ وہ اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔
لیکن اگلے ہی پل کسی نے زرتشم نوشیروال کی روح جیسے قبض کر لی، جب اس کے کانوں میں ان کی سسکیاں اور تڑپ سنائی دی۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ کس طرح لرز رہے تھے، جیسے ابھی مر جائیں گے۔ زرتشم ہمت کرتی آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں۔ وہ تڑپ کر وہیں رہ گئی، لیکن آنکھوں سے جیسے طوفانی برسات برسنے لگی تھی۔ برہان وہ انہیں پکارتی عین کنارے پر آ پہنچی تھی، جب اس کی پکار پر انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ گر جاتی، ان کے مضبوط ہاتھوں نے اسے کندھوں سے تھام لیا تھا۔ دونوں آمنے سامنے آتے جیسے وقت روک گئے۔ نگاہیں ملتے سمندروں نے کچھ دیر لہروں پر کڑی پابندی لگا دی۔ دیواروں نے اس خوبصورت منظر کو خود میں قید کر لیا۔ فضا میں ایک خوشبو سی پھیلتی دونوں کے بیچ رقص کرنے لگی تھی۔ ان سب نگاہوں کا گرے جھیل سی آنکھوں سے مل جانا اس کائنات کی بکھری دھنوں کو سمیٹ کر ایک نئی سر بکھیر گیا تھا۔ انہوں نے کس تڑپ سے اپنی ہتھیلی زرتشم کے رخسار پر جمائی اور اسے ذرا سا چھو کر محسوس کرنے لگے۔ یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ سوچ کر ان کی آنکھوں سے گرم سیال تیزی سے بہنے لگا۔ وہ اس کی پیشانی سے پیشانی جوڑ گئے۔ یہ لمحہ کاش یہیں رک جاتا۔ اس ایک لمحے نے زرتشم نوشیروال کو پھر سے زندگی کے احساسات سے بھر دیا تھا۔ وہ تڑپ کر اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر ٹکے برہان کے ہاتھ پر رکھ گئی۔ کہاں تھے؟ درد میں ڈوبی آواز اور لہجے میں چھلکتا قرب۔ ان کا دل عنقریب تکلیف کی شدت کے باعث بند ہونے کے قریب تھا۔ کتنا ڈھونڈا تھا میں نے آپ کو۔ زرتشم سسک کر روتی سر نفی میں ہلانے لگی۔ دل بند ہو رہا تھا۔ میری غلطی کی اتنی بڑی سزا کہ مجھے زندہ مار گئے۔ ان کی باتوں پر زرتشم کا دل عن قریب پھٹنے کو تھا۔ وہ کیا کہتی؟ وہ کچھ کہنے لائق نہیں رہی تھی۔ اس کی خاموشی بھی آج جان لیوا تھی۔ ڈاکٹر برہان کے لیے اسے اپنی خاموشی توڑ لینی چاہیے تھی۔ I will never forgive you for this۔ میں کبھی آپ کو اس کے لیے معاف نہیں کروں گا۔ اسے تو معافی بھی نہیں چاہیے تھی۔ اسے کچھ نہیں چاہیے تھا سوائے اس ایک شخص کے۔ برسوں پرانی ادھوری محبت مکمل آج بھی نہیں تھی، لیکن اس کا اثر بہت جان لیوا تھا۔
बुरहान विर्क को जिंदा लाश बना देने पर खुदा भी आपको माफ़ नहीं करेगा। उनकी इस बात पर ज़रतुशम की रूह लर्ज़ उठी थी। उसकी बरसों पुरानी खामोशी एक जीते जागते शख्स को तबाह कर गई थी। वो तड़प कर उसके कंधे से लगते सिसक सिसक कर रो पड़े। ज़रतुशम के लर्जते हुए हाथ इस कदर बेजान थे कि वो उनके कंधे पर आकर भी उनको दिलासा ना दे सके। ये सारा मंजर बाहर खड़ी कोमल की निगाहों ने बखूबी नोट किया था। वो जैसे अपनी जगह पथरा सी गई थी, शर्मसार सांस रोके वो उन दोनों को देख रही थी। वो बेयकीन थी जो वो देख रही थी उसके सच होने पर। कहाँ ज़रतुशम नौशेरवाल और कहाँ डॉक्टर बुरहान विर्क, एक हार्ट स्पेशलिस्ट। कितने बरस वो किसी की कैद में रही, तो क्या मतलब वो माजी में कोमल के जहन में ये सवाल किसी तूफान की तरह उठ चुका था। वो धक से दरवाजे वाली दीवार के साथ लग गई। बेयकीनी ने कुछ पल उसे किसी हरकत के काबिल नहीं छोड़ा था। बुरहान ज़रतुशम के कंधे से सर उठाए किस तड़प से उनके चेहरे पर हाथ फेरने लगे थे, जबकि उनकी आँखों का उजड़ा हाल देख ज़रतुशम का दिल गोया कट कर रह गया था। वो ऐसे देख रहे थे जैसे ये कोई मौजज़ा हो। हाँ, कोई उस शख्स से पूछता जिसने गुज़रे पल कितनी अज़ियत में गुजारे थे। क्या मोहब्बत में अदालत सिर्फ एक तरफ़ा लगती है? उनके सवाल पर ज़रतुशम ने तड़प कर सर नफ़ी में हिलाया। क्या मुजरिम को सफाई का मौका नहीं मिलता? वो पूछ नहीं रहे थे, वो जान निकाल रहे थे उस लड़की की जो पहले से कितने पछतावों में घिरी हुई थी। वो रोती हुई सर नफ़ी में हिलाती रही। आप तो मौत की सज़ा सुनाकर चले गए और मैं आज तक पल पल अज़ियत की मौत मरता रहा। क्यों किया? आखिर में वो रो पड़े थे, पेशानी बेड पर टिकाए। वो फूट फूट कर रोने लगे थे। ज़रतुशम बुरी तरह से लर्ज़ उठी। वो उनके कंधे थामे खुद को गिरने से बचाने लगे। वो बाला आखिर चीख पड़े थे। उनकी चीख पर ज़रतुशम के साथ साथ बाहर खड़ी कोमल भी जैसे कांप सी उठी थी। उसने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने आंसू साफ करती आगे पीछे देखने लगी।
زحال کو بھیج دینا اس کا کتنا صحیح فیصلہ تھا، اس کا اندازہ اسے اب ہو رہا تھا۔ زمل سیدھی اندر بھاگی گئی تھی۔ جب اس نے ذرا سا مڑ کر پیچھے دیکھا، وہ بھاگ نہیں رہا تھا، لیکن چہرے پر دلکش مسکراہٹ لیے وہ لمبے ڈھینگ بھرتا خطرناک ارادے لیے اس کے پیچھے تھا، اور اس کی یہی رفتار زمل کی دوڑ کے برابر تھی۔ اسے دیکھ زمل کے چہرے پر شرم کی لالی سی بکھر گئی۔ وہ اپنی کھلکھلاہٹ پورے لاؤنج میں بکھیرتی آگے دیکھ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ زحال بھی اسی وقت گھر میں داخل ہوا تھا جب اس کی پیاسی نگاہیں سیدھی اس کے پیچھے اس سے پہلے دوڑی گئی تھیں۔ پاشا ولا کی بڑی شاہی کھڑکیوں پر لگے کرٹنز پوری طرح سے ہوا کے دوش پر اڑ رہے تھے، جن میں سے ایک باریک پردہ زحال کے راستے میں حائل ہوتا ایک بہت بڑی رکاوٹ بننے کی کوشش کرنے لگا تھا، جسے وہ ایک ہی جھٹکے میں دور کرتا زمل کے قدموں پر قدم رکھے اس کے پیچھے کھنچتا چلا گیا۔ وہ کتنا دیوانہ تھا اس کا اس وقت خوب پتہ چل رہا تھا۔ وہ کسی ڈور میں بندھنے کے انداز میں اس وقت بس کھنچتا چلا جا رہا تھا۔ زمل نے ٹھہر کر اوپر جالیوں سے اس عاشق کو دیکھا جو پہلی سیڑھی پر پہنچا ہی تھا کہ نگاہ زمل پر پڑ گئی۔ وہ وہیں دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے پیچھے گرنے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ اسے ایسے گرتے دیکھ زمل منہ پر ہاتھ رکھتی کھلکھلا کر ہنس پڑی اور ابھی آپ بنا والا ہاتھ اپنے ماتھے پر مارتی آگے بھاگ گئی۔ زحال تو اس کی اسی ادا پر پاگل ہو گیا تھا۔ وہ غش کھا کر عنقریب سچ میں گرنے والا تھا۔ وہ دشمن جاں ان اداؤں سے اس معصوم کو الجھا رہی تھی۔ کتنا متمنی رہتا تھا وہ کہ یہ لڑکی خود اس کے قریب آئے۔ یہ نوازش بھی زحال کی قسمت نے آج کر ہی دی تھی۔ کمرے میں آتے ہی زمل نے رک کر تیز تیز سانس لی اور اپنی مسکراہٹ سمیٹتے گھبرا کر پیچھے دیکھنے لگی، جہاں سے زحال کے قدموں کی چاپ بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ مطلب وہ آ رہا تھا۔ یہ کہاں کومل نے اسے پھنسا دیا تھا، لیکن اب جب پھنس گئی تھی تو اسے بھگتنا بھی تھا۔ وہ وہیں کھڑی یہ سوچ ہی رہی تھی جب پیچھے سے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ اس آواز نے زمل کا دل گویا ہتھیلی پر دھڑکا دیا تھا۔ وہ ڈر کر بے ساختہ پیچھے مڑی، جہاں وہ دیوانہ ایک ہاتھ لاک پر رکھے کن خمار آلود نظروں سے
اسے دیکھ رہا تھا۔ زمل کے لیے اس وقت ڈر، خوف اور اپنے گالوں کی سرخی ایک ساتھ سنبھالنا بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں خماری لیے اس کی جانب قدم بڑھانے لگا، نگاہیں پوری ایمانداری سے اس کے مرمری سے بدن کے ساتھ انصاف کر رہی تھی، جن کی تپش وہ اتنی دور کھڑی بھی بخوبی محسوس کر پا رہی تھی۔ زمل اس کے قدم اپنی جانب بڑھتے دیکھ گھبرا کر پیچھے کی جانب قدم اٹھانے لگی، جسے دیکھ زحال وہیں رک گیا اور دھیرے سے سر نفی میں ہلایا، جیسے کہنا چاہتا ہو اب نہیں جانا، اب آگے آؤ۔ ہاں، کیوں چھیڑا اسے؟ اب کہا تھا تو پوری بھی کرو۔ زمل پھر بھی پیچھے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ پیچھے دیوار سے جا لگی تھی۔ اس نے گھبرا کر پیچھے کھڑی دیوار کو دیکھ کر دانت کچکچائے۔ یہ دیوار بھی اس کی دشمن لگ رہی تھی۔ زحال اسے دیوار کے ساتھ لگے دیکھ مزید آنکھوں میں بے باکی لیے اس کے قریب جو ہی آیا، زمل نکل کر وہاں سے بھاگنے لگی تھی کہ اسی وقت اس جن کی پکڑ میں آ گئی۔ وہ اسے واپس دیوار سے پن کرتا، دونوں جانب سے لاک کرتے اس کے چہرے پر جھک گیا۔ کہاں چلے میرا جانے قرار؟ وہ جھک کر عین اس کے چہرے کے مقابل ہوا اور وہ اسی پر بری طرح سے کانپ اٹھی تھی۔ زحال اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کر گیا۔ ڈر کیوں رہی ہے مسز آفندی؟ دلیر بنے۔ جیسے فرمائش کی ویسے اب مجھے پوری بھی کرنے دیں۔ زمل اس کی سانسوں کی تپش پر بلش کرتی شرما کر اس کے سینے میں چھپ گئی۔ کانپ تو وہ اب بھی رہی تھی اور اس کا یوں کانپنا ہی زحال کو جیسے مدہوش سا کر رہا تھا۔ اسے اپنے سینے سے یوں لگتے دیکھ زحال کے اندر جذباتوں کا ایک طوفان سا برپا ہو گیا تھا۔ وہ اسے اپنے کثرتی وجود میں چھپائے باہوں میں بھر گیا۔ بتاؤ نا، کیا چاہیے میرے بیبی کو؟ اس کے سوال پر زمل نے آنکھیں اور زور سے بند کر لی۔ اس نے اپنی انگلی سے وارڈروب کے اوپر رکھے بیگ کی جانب اشارہ کیا۔ زحال بیگ کو دیکھ یک دم سے چونکا۔ بیگ؟ وہ کیوں؟ اسے واقعی سمجھ نہیں آئی تھی۔ کچھ کپڑے رکھنے تھے بچوں کے۔ بروقت اسے یہی بہانہ ملا تھا اس جن سے بچنے کے لیے۔ زحال نے بیگ چھوڑے، اس چھوٹی سی لڑکی کو گھورا جو وقت کے ساتھ پھر سے پہلے جیسی ہو گئی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ 2 بچوں کی ماں ہے۔ اچھا، وہ بیگ؟ ہاں، وہ زمل کو تھوڑی سی گدگدی کرتے شرارت سے پوچھنے لگا، اور وہ تھی ہی پاگل
ذرا سی انگلی لگنے پر ہی اچھل کر پڑتی تھی، اب بھی وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ذیحال نے اس لڑکی کو دیکھا جو کیا تھی اس کے لیے، اسے بیاں کرنے کو آج تک الفاظ تو اسے خود بھی نہیں ملے تھے، لیکن اب تو کچھ اور ملے گا۔ وہ شریر لہجے میں بولتا، زمل کی رہی سہی جان بھی لبوں پر لے آیا۔ نہیں، اس کی نہیں میں بھی ذیحال کو ہاں سنائی دی تھی۔ وہ اسے لیے بیڈ تک لایا اور دھیرے سے لٹاتے اس پر سایہ افغن ہوا۔ اس پہاڑی وجود کے نیچے دبی وہ دکھائی تک نہیں دے رہی تھی۔ ابھی اس کی کمزور سی آواز پر ذیحال نے چہرہ باہر نکال کر اسے دیکھا۔ جی جان، حکم؟ اس کے جواب پر زمل کے دل میں پھر سے گدگدی سی ہوئی۔ آپ تھوڑا سا پیار کریں گے نا؟ اس کی معصومانہ سوال پر ذیحال دھک سے رکا اور اس کی جھکی ہوئی لرزتی پلکوں کی جھالر دیکھنے لگا جب اس کے لبوں پر بے اختیار دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ میرا ارادہ تو بڑا خطرناک ہے۔ اب میری وائف ہی نے پہلی بار خود سے فرمائش کی ہے تو تھوڑے میں تو نہیں ٹرکا سکتا نا۔ اس کی اتنی سی بات پر زمل نے جھٹ سے پلکوں کی جھالر اٹھاتے اس ظالم خان کو دیکھا۔ نو، بچوں کی طرح ہونٹ گول کیے وہ بے حد کیوٹ لگ رہی تھی۔ یس، آج نان سٹاپ سب ہوگا، کہتے وہ اس کی ٹانگوں کو ایک جھٹکے میں لاک کر گیا۔ اس کے وجود کی سختی محسوس ہوتی زمل کی جان جیسے لبوں پر آ گئی۔ نہیں ابھی۔ وہ تقریباً رونے والی شکل بناتی اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ اس وقت زامل زالے اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ اس کی اتنی کیوٹ حرکت پر ذیحال کا جو قہقہہ پھوٹ کر نکلا تھا وہ ہنستا ہوا اس کے ایک جانب بیڈ پر گر گیا۔ اوہ گاڈ، تم مجھے کچھ کرنے دو گی کبھی؟ وہ ہنسی روک کر گردن موڑے پوچھنے لگا۔ وہ ہمیشہ یہی کیوٹ حرکتیں کر کر اس کے جذباتوں کو بریک لگوا دیتی تھی۔ زمل اس کے ساتھ لیٹی اسے دیکھتی رہی۔ اس کا پسندیدہ نظارہ اس شخص کو یوں ہنستے ہوئے دیکھنا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اسے یوں ہی تکتی رہی، دل خوشی سے چور تھا۔ ابھی اس کے پکارنے پر ذیحال نے بے اختیار اس کی جانب دیکھا۔ آئی لو یو، یہ الفاظ خود نکلے تھے، لیکن ذیحال کے لیے یہ کتنی اہمیت رکھتے تھے یہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ بہت کم اعتراف کرتی تھی، لیکن جب کرتی تھی ذیحال کو زندہ کر دیتی تھی۔ وہ ایک جھٹکے میں اٹھتا، زمل کو وہیں گراتے اس کے اوپر آ گیا۔ ہاتھ کی انگلیاں آپس میں الجھ گئی، نگاہیں 2 سے 4 ہو گئی۔ لیکن مجھے صرف محبت نہیں ہے،
مجھے عشق ہے تم سے جنون کی حد تک، دیوانگی کی حد تک۔ اس کا ایک ایک لفظ محبت میں پور ڈوبا ہوا تھا۔ زمل اس کی آنکھوں میں دیکھتی مسمرائش سے ہونے لگی۔ جب بے خود سا ہوتے وہ اس کے لبوں پر جھک کر وقت اور سانس ایک ساتھ روک گیا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی سی ہلچل کی آواز رہ گئی تھی، باقی سب ان کے وجود کی طرح ساکت ہو گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ کومل نے اس کی آواز پر مڑ کر پیچھے دیکھا، جہاں سے نکل کر ڈاکٹر برہان سیدھا باہر چلے گئے تھے۔ آج ان کو ایسے جاتے دیکھ کومل کا دل کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ وہ جلدی سے زرتشم کے کمرے تک آئی، جہاں اس کی نظر اندر بیڈ پر گئی۔ وہ تکیے میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ گل کو ایسے روتے دیکھ کومل جلدی سے ڈاکٹر برہان کے پیچھے گئی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اپنی گاڑی لے کر نکل چکے تھے۔ پیچھے صرف دھواں باقی رہ گیا تھا۔ وقت نے پلٹا لیا تھا اور پہلے سے زیادہ شفاف ہو گیا تھا۔ وہ عام دنوں کی نسبت آج اندھا دھند ڈرائیو کرتے جا رہے تھے، جیسے آس پاس کچھ دکھائی نہ دے رہا ہو۔ ہر چیز سن اور خاموش ہو گئی تھی۔ آنکھوں سے ابل ابل کر اب تک آنسو بہہ رہے تھے، جنہیں وہ بے دردی سے رگڑ کر صاف کرتے اسٹیئرنگ مضبوطی سے تھام گئے۔ انہوں نے سرخ متورم آنکھوں سے کھڑکی کے باہر دوڑتے منظر دیکھے۔ سب کچھ وہی تو تھا جو برسوں سے وہ دیکھتے آ رہے تھے، پھر آج کیوں سب انہیں تکلیف دے رہا تھا، انہیں پہلے سے زیادہ اذیت کی موت مار رہا تھا۔ وہ کتنی ہی بار راستے میں آنے والی گاڑیوں سے ٹکراتے بچے تھے۔ آخر میں اپنے گھر پہنچتے وہ سیدھا اپنے کمرے میں گئے، جہاں سامنے ہی وہ خط فریم ہوا دیوار پر چسپاں دکھائی دیا۔ کب تک اسے یاد کرتے رہیں گے؟ مبشر کی بات ان کے ذہن میں گھومی۔ جب تک مجھ میں سانسیں باقی ہیں، دو بدو جواب دیا گیا تھا۔ وہ مر چکی ہوگی۔ انہوں نے پھر ناکام سی کوشش کی اس دیوانے کو بچانے کی۔ وہ زندہ ہے میرے اندر۔ ان کا جواب مبشر کو لاجواب کر گیا تھا۔ وہ خاموش ہو گئے تھے۔ وہ نہ ملی تو پھر سے کمزور سا سوال، ملے گی؟ مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے وہ ملے گی۔ وہ مل گئی تھی، آج وہ مل گئی تھی، لیکن کس حال میں؟ کسی کی بیوی کی صورت میں؟ کوئی جان سکتا تھا اس بات کے پیچھے چھپی اذیت کو؟ برسوں جس کے انتظار میں وہ سانسیں لے رہے تھے،
اس کی سانسوں پر تو کسی اور کو حق مل گیا تھا، اور وہ برسوں بعد بھی خالی ہاتھ رہ گئے تھے۔ وہ بے جان سے فرش پر بیٹھتے چلے گئے۔ سامنے لگے خط کو دیکھ ان کے اندر ایک وبال سا اٹھنے لگا تھا، جس کا زور آنسوؤں پر بڑھنے لگا۔ وہ وہیں سر جھکائے کس تڑپ سے رو پڑے تھے، تبھی باہر ایک گاڑی آ رکی، جس سے اترتے ڈاکٹر مبشر سیٹی بجاتے ہوئے پچھلی نشست پر رکھے کچھ کھانے کے پیکٹس اٹھانے لگے۔ آج وہ ان کو سرپرائز کرنا چاہتے تھے۔ گھر کا کام ہو چکا تھا، بس کھانا باقی تھا جو وہ باہر سے لے آئے تھے۔ اب کیسے وہ ان سے کام کرواتے، سوچ کر ہی ان کو ہنسی آ رہی تھی۔ وہ خوشی خوشی سب کچھ لیے اندر گئے اور جاتے ساتھ سب کچھ ٹیبل پر رکھا، بس ایک گلاب کا پھول ہاتھ میں تھما لیا جو وہ خاص اپنے ڈاکٹر صاحب کے لیے لائے تھے۔ ہیلو مائی لو، کہاں چھپے ہیں ذرا؟ وہ خوشی سے چہکتے ہوئے اپنی ہی دھن میں بولتے چلے جا رہے تھے، جب کمرے میں آتے ہی ان کی نظر فرش پر بیٹھے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے برہان پر پڑی۔ ان کو ایسے بکھرے دیکھ مبشر کے ہاتھ سے پھول بے اختیار فرش پر جا گرا۔ وہ خود اپنی جگہ پتھرا سے گئے تھے۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کا دل چیخنے لگا تھا۔ وہ اسی وقت سے خوف زدہ تھے جو آج آ گیا تھا۔ سو ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب پیارا پیارا سا رسپانس کریں، ٹارگٹ پورا کر لیں اور یہ بتائیں کہ یہ والا ٹویسٹ آپ کو کیسا لگا ہے۔